السلام علیکم ناظرین، نامور مسلمان حکمرانوں کی سیریز میں ذکر ہوگا ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کے ایک بہادر سلطان حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے۔ وہ دنیا میں شیر میسور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان وہ عظیم حکمران ہے جس کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، اور ان کا نام سنتے ہی غیر مسلموں پر ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کے آزادی پسند حکمران اور بین المذاہب ہم آہنگی کے جیتی جاگتی مثال تھے۔ ٹیپو سلطان کی ایک اہم ایجاد جو ان کی شہرت کی وجہ بنی وہ تغرق یعنی فوجی راکٹ ہے۔ وہ ہندوستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے اپنی فوج میں راکٹ کیولری بنائی، حتیٰ کہ ہندوستان میں نیوی کا پہلا فلیٹ بھی ٹیپو سلطان نے بنایا تھا۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 عیسوی جمعے کے دن 20 ذی الحج 1163 کو دیوانلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حیدر علی نے آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء سے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے بیٹے کا نام ٹیپو رکھا، اور ان کے والد کی مناسبت سے ان کو فتح علی بھی کہا جانے لگا۔ اس طرح ان کا پورا نام ٹیپو فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی۔ آپ نے اردو، انگریزی کے علاوہ فرنچ، فارسی اور دیگر زبانوں میں بھی دسترس حاصل کی۔ حیدر علی نے ٹیپو کو 17 سال کی عمر میں ہی اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا، جس کی وجہ سے ان کی قائدانہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ ہر جنگ میں شانہ بشانہ رہتے۔ چونکہ حیدر علی اس وقت کے بہادر حکمران سمجھے جاتے تھے تو ٹیپو سلطان کو ان کا دایاں بازو سمجھا جاتا۔ ٹیپو بطور سلطان اپنے والد کی وفات کے بعد 1782 عیسوی میں ان کی جگہ تخت نشین ہوئے۔ آپ کو حکومت تو ملی مگر ساتھ میں محلاتی سازشیں، جنگیں اور بحران بھی ملے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ملک کو معاشی طور پر اور فوجی سطح پر مضبوط کیا، ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا۔ ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے صنعتوں پر خاص توجہ دی، ریشمی اور سوتی کپڑے کی صنعت قائم کی، بینکنگ اور انشورنس کے انتظام سے متعارف کروایا۔ ٹیپو سلطان نے چاند اور سورج کے تعلق کو سامنے رکھ کر ہندوستان میں نیا کیلنڈر بھی متعارف کروایا۔ انہوں نے راکٹ بھی ایجاد کیا، اس کے لیے مسلمان رہتی دنیا تک ان کے معترف رہیں گے۔ ٹیپو سلطان بر صغیر کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے یورپ کی اندرونی لڑائیوں کو سمجھا اور نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ آپ نے جنرل ملازم بھی فرنچ رکھے اور اپنی آرمی کو فرنچ ماہرین سے ٹریننگ دلوائی۔ ٹیپو ہندوستان میں سب سے بڑے توپ خانے کے مالک تھے۔ یاد رہے کہ 18ویں صدی میں بھی میسور کی ریاست کا معاشی نظام کافی بلند تھا۔ میسور کے لوگوں کا سٹینڈرڈ دنیا سے کافی ہائی تھا اور ان لوگوں کی قوت خرید بھی اول نمبر پر تھی۔ میسور کی ریاست بر صغیر میں زرعی اور صنعتی پیداوار میں بھی پہلے نمبر پر تھی۔ اس وقت جنوبی ایشیا میں میسور ریشمی اور سوتی کپڑے کا سب سے بڑا صنعت کا مرکز تھا، اور میسور کی فی کس آمدنی اس وقت برطانیہ، ہالینڈ اور فرانس تینوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اس وقت تمام ریاست میں ٹیپو سلطان کی ریاست ہی سب سے خوشحال ریاست تھی۔ ہندوستان کا پہلا حکمران ٹیپو سلطان تھا جس نے ایک ہی وقت میں مغل بادشاہوں، افغان حکمرانوں، عثمانی خلیفہ، یورپ اور ایران سب کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ٹیپو سلطان 7 زبان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اب فرانسیسی، فارسی، اردو، انگریزی زبانوں میں گفتگو کرتے، مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ ٹیپو سلطان کی اپنی ذاتی لائبریری تھی جس میں 2000 کے قریب کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی کافی تھی، تبھی آپ کو راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان نہ صرف بہترین حکمران تھے بلکہ ایک بہادر سپہ سالار بھی تھے۔ ٹیپو سلطان شاندار بہادر جرنیل تھے۔ انہوں نے گھڑ سواری، تلوار بازی، بندوق اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی۔ ان کا نشانہ اتنا سچا ہوتا کہ انگریز حیران ہو جاتے۔ ٹیپو سلطان کا ایک قول جو آج بھی مقبول ہے وہ ان کے طرز فکر کی نمائندگی کرتا ہے، جس کے مطابق شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان بر صغیر کو غیر ملکی اجارہ داری سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سنجیدہ عملی اقدامات کیے۔ انہوں نے فوجی اصلاحات کو بہتر کیا۔ اس پر نظام اور مرہٹوں کو ٹیپو سلطان سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس کے جواب میں ٹیپو سلطان نے ایران، ترکی اور فرانس سے جنگی مدد طلب کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ نے میسور میں 4 جنگیں لڑیں۔ ٹیپو سلطان ہر جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ بلکہ ان سے آگے رہتے۔ وہ اپنے زمانے کے سپہ گری کے تمام فنون کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں منظم کیا۔
امریکہ کی انقلابی جنگ کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی اور خداداد سلطنت میسور کے مابین ہندوستان میں لڑائی ہوئی۔ اسے دوسری اینگلو میسور جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں فرانس میسور کا اتحادی تھا۔ تیسری جنگ سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کے ساتھ ہوئی۔ نظام اور مراٹھا سلطنت نے اتحاد کر لیا تھا اور یہ اینگلو میسور کی تیسری جنگ کہلاتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے تینوں جنگوں میں بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان بہادر تھے اور بہت اچھے حکمران بھی، مگر وہ اپنے محل میں ہوتی سازش کو دیکھ نہیں سکے۔ ان کی ایک غلطی یہ تھی کہ وہ بہت جلد سب پر بھروسہ کر لیتے۔ ان کی یہ نیکی گلے پڑ گئی جب ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی۔ اینگلو میسور کی چوتھی جنگ 1799 عیسوی کو سرنگا پٹم میں ہوئی۔ چوتھی جنگ ٹیپو سلطان کی زندگی کی آخری جنگ بھی تھی۔ اس جنگ میں انگریزوں نے کافی منصوبہ بندی کی تھی۔ ٹیپو سلطان کو قلعے میں محصور ہو کر جنگ لڑنا پڑی، لیکن ان کے غدار میر صادق اور پورنیا نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، جس کی بھنک بھی ٹیپو سلطان تک نہ پہنچ سکی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کا نقشہ دیا، جبکہ پورنیا باقی فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے قلعے کے پیچھے لے گیا۔ انگریزوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ٹیپو سلطان ہار رہے تھے، مگر وہ اکیلے سب کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ خفیہ راستے سے نکل جائیں تو بچ جائیں گے، مگر انہوں نے اسے دیکھا اور اپنا تاریخی جملہ دہرایا جو آج بھی زبان زد عام ہے، یعنی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر نکل گئے اور انگریزوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کئی انگریزوں کو مار گرایا، کئی کو زخمی کیا، مگر آپ اکیلے تھے۔ کسی کی تلوار سے زخمی ہو کر قلعے کے دروازے پر ہی شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ کی دہشت اتنی تھی کہ شہید ہونے کے بعد بھی انگریز آپ کے قریب آنے سے خوف کھا رہے تھے، اسی لیے آپ کو شیر میسور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان ایک سچے مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک سچے مسلمان کی طرح گزاری۔ مذہبی تعصب ان میں بالکل نہ تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت خداداد رکھا ہوا تھا۔ وہ حکمران تھے، پھر بھی ایک عام انسان کی طرح رہتے اور خود کو سمجھتے بھی عام ہی تھے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ شاہی بستر کی بجائے زمین پر کھدر بچھا کر سوتے، ہر وقت باوضو رہتے۔ نماز اور قرآن کی تلاوت آپ کے روزمرہ کے معمولات میں تھی۔ آپ ظاہری نمود و نمائش سے پاک تھے۔ ہمیشہ شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ سے کرتے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ٹیپو سلطان سے خصوصی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ 1929 عیسوی کو ایک بار آپ شہید ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری دینے گئے اور 3 گھنٹے وہیں گزارے۔ جب باہر نکلے تو ان کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مذہب اور آزادی کی خاطر آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ مذہب اور آزادی کی راہ میں شہید ہو گیا۔ علامہ اقبال نے ٹیپو سلطان کی وصیت کے موضوع سے ضرب کلیم میں نظم بھی لکھی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی پوری زندگی بہادری سے گزاری، جو کام بھی کیا بلا خوف و خطر کیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت چوتھی جنگ میسور لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 اور 28 ذوالقعدہ 1213 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ وہ اس دنیا سے چلے تو گئے، مگر برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ آج تک ہر مسلمان مجاہد کے دل میں زندہ ہے۔ ہر مسلمان جہاد کے وقت ٹیپو سلطان کی سوچ کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور ان کی طرح بہادری سے سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹم کے لال باغ میں دفنایا گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ کو گنبد سلطانی کہتے ہیں۔ وہ شیر اپنی ایک دن کی زندگی بہادری سے گزار گیا اور پاکستان پر کئی سالوں سے گیدڑ حکومت کو گدھوں اور گدھوں کے ساتھ مل کر ہانکتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش وہ ایسے حکمرانوں کی زندگیوں کو بطور رول ماڈل اپنے سامنے رکھیں اور حکومت کریں۔ اللہ نگہبان۔